ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا انٹرنیٹ کی عمر صرف 40 سال رہ گئی ہے، لیکن اس سے بڑا اہم سوال کہ اسلام کے عالم اسلام پر دجالیت کا آخری حملہ کب ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا زلزلہ آنا ہے وہ کب آئے گا، اور اربوں کا خون بہنا کیوں ضروری ہے، اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے محمد اسامہ علی سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے 1 بائی 1 اس کو لیتے جائیں. سب سے پہلے آپ نے جو دجال کے متعلق پوچھا تو وہ بس ایک ایک کرتے جائیں کویسچن تو زیادہ بیٹر ہوگا، ہم ایک ایک کوئی آنسر کرتے جائیں. پہلا شروع کرتے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ کی عمر صرف 40 سال رہ گئی ہے؟ نہیں، انٹرنیٹ ہی دجال کا ٹول ہے ایکچولی، سمپل از دیٹ. اور ابھی جا کے سب ناظرین جن کو سمجھنا ہے اس بات کو باریکی سے، تو ناسا کی رپورٹ چیک کریں جو سولر کے 2 ڈگری کے جیسے کہتے ہیں نا تاپمان بڑھنے کی پریڈکشنز دے رہا ہے. اور ہمارا پیٹی بھائی ہوا ایسٹرولوجرز کا تو ناسا جو ہے، تو ایکچولی اس میں دیکھیں وہ بتا رہا ہے اگلا سال اکتوبر اور اسی کے اراؤنڈ کہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2 ڈگری ٹیمپریچر رائز ہوگا جس کی وجہ سے اتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ مسائل سامنے آئیں گے، جس میں سب سے پہلا ہوگا کہ مواصلاتی نظام درم برم ہو سکتا ہے، لہری نظام درم برم ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیبل رہ جائے گی بس جہاں تھے وہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہونا کچھ ایسا ہے جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو ابھی جب تک دجال کا ظہور نہیں ہونا، اس نے ایکسپوز نہیں ہونا، تو اس وقت تک یہ اس کا ٹول ہے. بیسیکلی اس نے ایک ورچوئل ورلڈ بنا دی ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت آپ موبائلوں پہ بات کرتے ہیں، وہی آپشنز آنے لگتی ہیں، بندہ تو حیران ہو جائے. اب آج سے 20 سال پرانے بندے کو اگر کہیں کہ تم نے جو سوچا، جو تم گپے مار رہے تھے وہی تمہارے موبائل پہ آنے لگے، ایڈز وہ آنے لگے چیزیں، تو وہ تو حیران ہو جائے گا کہ یار یہ تو اندر کی غیب کی باتیں ہیں. تو امپریس کیا جا سکتا ہے. سیم ایز اٹ از اس کی پرانی تصویریں، وہ کب کس لوکیشن پہ تھا، اس کے بائنگ بیہیویئر سارے ٹیلی ہو رہے ہیں، ڈیٹا آپ کا پورا جیسے کہتے ہیں نا مانیٹر ہو رہا ہے. اور اسی کے ذریعے یہ جو کرونا تھا سب سے پہلا ٹیسٹر تھا کہ فزیکل جو آپ کی بزنس ورلڈ تھی اس کو ٹوٹل ورچوئل اس پہ لایا گیا. انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا کہ دکانیں مالز بند تھے لیکن انٹرنیٹ مارکیٹ پہ بزنس جاری تھا. مطلب آپ خود سوچیں نظام کے مقابلے میں ایک نظام، زمینی سالوں کی بنائی پراپرٹیاں، سالوں کے بنائے جیسے کہتے ہیں سسٹمز، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک وٹ ایور، سب رک گئے. اور اب کسی نے بھی اگر کوئی خرید و فروخت کرنی تھی تو آن لائن کرنی تھی، اور وہ آن لائن پوری گلوبلی اٹیچ تھی. مطلب کوئی چائنا سے وہ کرتا ہے امیزون کی بائنگ اور پروڈکٹ بیچتا ہے آسٹریلیا میں، کہیں بائر ڈھونڈتا ہے پاکستان میں، پروڈکٹ شپ ہوتی ہے کسی اور دنیا میں، یعنی کہ پوری دنیا کو سکیوز کر کے ایک مٹھی میں لے لیا گیا. اس کے بعد آپ کے دیکھیں سب سے بڑا ٹیسٹر تھا جو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے مطلب وہ کیپچر کرے گا یا کیا اس کا. تو دیکھیں اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ کعبے کا طواف ویسے کوئی نہیں روک سکتا تھا. بیت اللہ کا طواف کے لیے اگر کوئی گن پوائنٹ پہ جاتا یا کوئی ٹینک چڑھاتا تو سارے کے سارے آپ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے. ادھر مولویوں نے اعلان جہاد کر دینا تھا، آپ سب پہنچ کے ٹینکوں کے آگے ہوتے، ٹھیک ہے جی. ماؤں نے بھی کہنا تھا جا پتر نکل کعبے نو جڑا بچاؤ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں وہ ساری صورتحال کے بغیر چپ چاپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی یہ پوری مارکیٹ چلائی گئی اور ایک خبر پھیلائی گئی، اور اس کے جو بھی جیسے کہتے ہیں آپریٹ جس طریقے سے کیا سب کے سامنے ہے، تو کعبے کا طواف روک دیا گیا. اب آپ دیکھیں اس کی دوسری بڑی مثال کہ اس وقت آپ لوگ ویسے بڑے کنیکٹڈ ہیں کہنے کو، بڑے ویل کنیکٹڈ ہونے کے باوجود آپ لوگ متحد نہیں ہو پائے فلسطین ایشو پہ، آپ
لوگوں کو وہ جیسے کہتے ہیں ریسیپشن یا وہ ساری طریقے سے اس ٹول کو آپ لوگ نہیں استعمال کر پائے. مطلب ویسے تو کہتے ہیں نا کہ جی انٹرنیٹ اس ٹائم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں میں ہی کام آ سکتا ہے, یہ فضول باتیں آپ پازیٹیو یوز کر لیں. تو دیکھیں پازیٹیو یوز کیا ہو گیا, 56 اسلامی ملک ہیں اور ایک مسلمان ملک جو ہے, اور مسلمان کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی شاید ہماری اسلام کی کم فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم بٹ گئے. حالانکہ مسلمان تو پوری دنیا کا امن کا ضامن ہے اور پوری دنیا کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہے, فرقوں سے, مذہب و ملت بغیر. جس اسلام کو میں جانتا ہوں اس اسلام میں چرند پرند سے لے کے ہر طرح کے جیسے کہتے ہیں تمام مذاہب کے کوئی بھی انسان جو بھی اس دنیا میں ہے اس کو ریسکیو کرنا, اس کو بچانا وہ ہمارے ذمے ہے. لیکن ہم بٹ گئے, لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں کر پائے. چلیں اگر اپنا آپ بانٹ بھی لیں ہم کہ صرف ہم ایک جسم کی بات کر لیں تو اب تو یہ عالم ہے کہ ہم ایک جسم میں بھی جیسے کہتے ہیں اپنے ہی جسم کو نہیں بچا پا رہے. تو یہ جو 40 سال کی بات ہے یہ تو میں نہیں اس سے ایگری کرتا, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم ہے. اب اس سارے جو سینز بلڈ ہو رہے ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب تک کی جو جتنی پریڈکشنز ہیں یا چیزیں اگر ٹھیک ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور ہوگا یہ کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ کیا جائے گا انٹرنیٹ کا, ٹوٹل آپ کی اکانومی آپریٹ کی جائے گی اس کے ذریعے, جیسے اب کافی حد تک ہو گئی ہے. اس کے بعد فوڈ تو پھر بیسک رہے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم بل گیٹ سب سے زیادہ لینڈ ایکوائر کر رہا ہے. بل گیٹس اب آئی ٹی میں نہیں ہے, بل گیٹس زمینیں خرید رہا ہے. تو یہ گھوم پھر کے سر یہ وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو علی بابا والا تھا وہ ایگریکلچر کے کورس کر رہا ہے یونیورسٹی میں جا کے. وہ جو علی بابا والا مالک ہے کیا نام ہے اس کا, وہ جیک ما, جیک ما, وہ جو ہے وہ زرعی یونیورسٹی میں جا کے نئی نئی چیزیں, بیج کیسے بناتے ہیں اور ٹیکنالوجی سے کیسے ہم زراعت سے اچھا فائدہ لے سکتے ہیں, بھائی وہ کورس کر رہا ہے. کوئی نہیں, ہم بھی اب آپ کو بتایا ہی تھا کہ ایگری ماڈل جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے اور آ کے فوڈ ہی اس کے پاس ہونی ہے. تو ہم کم از کم اپنی جتنی جو فوڈ میں خود کفیل ہوگا وہ تو بچ جائے گا کم از کم اس فتنے سے, جس کے اپنے کھانے کا انتظام ان کے ڈیپینڈنٹ نہ ہوا, اپنی زمین, اپنی فوڈ, اپنا وہ. تو بلکہ وہ ماڈل ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جیسے کہتے کامیاب کرے. تو دیکھیں یہ تو آگے سمجھ آ رہی ہے بات, کہ یہ تو سامنے کی بات ہے. یہ بس اتنی کی دیر ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ پورے پاکستان میں پراپرٹی کی, کمرشل پراپرٹی کو بیچنا چاہے نا تو بتائے کیا حال ہے. تو یہ تو آپ نے جو ایک اپنی اکنامک ورلڈ بنائی تھی وہ زمین بوس ہو رہی ہے. بے شک وہ ملکوں کی اکانومک سٹرکچر ہو, اس میں ریزروز اتنے ہیں نہیں جتنے نوٹ جاری کیے گئے, بلکہ بڑی ایک کہانی سامنے آئی, لیکن پتہ نہیں وہ کہ یہ مطلب نوٹ بھی چھاپے جاتے رہے, ایک ملک دوسرے ملک کے نوٹ چھاپتا رہا, کیونکہ وہ کیپیسٹی تو ہوتی ہے. ہمسائے جیسے وہ اب اتنا جیسے کہتے ہیں کھل کے بات کرنا مناسب نہیں ہے, بس اتنی سی بات کہ ہم اپنے ہمسائے کے چھاپ رہے ہیں, ہمسایہ ہمارے چھاپ رہے ہیں, آپس میں وہ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جب اس طرح کی ہو ساری فیک بزنس جیسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم, تو اس میں تو یہی سب ہونا تھا ایک دن زمین بوس. تو اس سے سیدھا کیسے ہونا ہے؟ سیدھا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ جتنے پر ہیڈ ہیں اتنے پر ہیڈ ایگری کی کاشت ہونی چاہیے اس ملک کی. سمپل. مطلب مثال کے طور پہ اب ہمارے صوبائی طور پہ جو مردم شماری نیکسٹ ہوئی اس میں سینسز ہوتا ہے کہ جی پر ہیڈ اتنی گندم چاہیے تو اتنا گندم کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لگے, پھر اس کا روکنے کا طریقہ کہ سمگل نہ ہو. اسی طریقے سے چاول ہے وہ اپنی غذائی ضرورت کا رکھ کے پھر ایکسپورٹ کیا جائے ورنہ نہ کیا جائے. اپ کمنگ ٹائم میں تو زرعی ملک سو کالڈ کافی حد تک بچیں گے, لیکن خصوصاً یو کے جیسے یورپین جن کی ٹوٹل امپورٹ پہ فوڈ ریلائی کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی مرچیں باہر سے آ رہی ہیں, ٹماٹر کہیں باہر سے آ رہے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ سفر کرے گی دنیا, جن کے پاس ایگری لینڈز نہیں ہیں
یا وہ ایگری میں اپنی نمبر آف پیپل جو ادھر رہ رہے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب ایگری کی طرف جا رہے ہیں, سب کو سمجھ آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دجال آخر یہودیوں کا مسیحا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہودی اصل میں بڑی لاڈلی قوم تھی, اور لاڈ میں یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اس لاڈ کا ناجائز فائدہ اٹھایا. سب سے زیادہ یہ لوگ اپنی اس میں زمین پہ پرانے بھی ہیں, سینسیبل بھی ہیں, اور سب سے زیادہ جانتے ہیں. ہسٹریز ان کی سینہ بسینہ ان کی محفوظ ہیں, اور یہ ایک ایز اے نیشن اپنی ریس کو بڑا لے کے چل رہے ہیں سیدھا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام انبیاء کے بھی قاتل ہیں. موسٹلی جتنے بھی انبیاء کے خون ہوئے ان کے ہاتھوں ہوئے. ایون کہ حضرت عیسیٰ جو لاسٹ مطلب وہ میں سمجھتا ہوں سیکنڈ لاسٹ اس سینس میں کہا جائے تو ان کو بھی صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی تو وہ اٹھا لیے گئے اور وہ صلیب پہ نہیں چڑھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے تمام انبیاء کا قتل کیا, بلکہ آج آپ کی ناظرین کی توجہ اس امر پہ بھی دلوا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا وہ بھی ایک آپ لوگوں نے روایت دیکھی ہوگی کہ یہودی عورت کی طرف سے تھا. اور پھر اس کے آپ کے اعلیٰ کار ان کے قریبی کون تھے کون نہیں تھے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ سب نے سنا ہوا ہے. تو ایکچولی یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی انبیاء کی اسیسینیشن ہوئی ہے یہ انہی کے ذریعے ہوئی ہے. تو اس کا سمپل سا سمجھ لیں کہ خدا کا جو بھی نمائندہ انسانیت کو بچانے کے لیے دنیا میں اتارا یا بھیجا گیا, ان لوگوں نے اس کو کل کیا, اس کو شہید کیا, اس کو اسیسن کیا, جس کے نتیجے میں یہ شیطان کے عین منظور نظر بن گئے. اور شیطان کی جو فائنل جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹل کا جو آخری جو وہ نمائندہ آنا ہے دجال کی شکل میں, اس کے ظاہری بات ہے سب سے فیورٹ قرار پائے. تو اینٹی اس لیے یہ کیونکہ اینٹی ہیومینٹی ہے, اینٹی ہیومن ہے, کیونکہ خدا اور اس کے نمائندے صرف انسان کی فلاح کے اس کو بچانے کے لیے آئے. تو یہ اس وجہ سے یہ ان کا نمائندہ ہوگا, کیونکہ یہ تمام خدا کے جیسے کہتے ہیں نا نمائندوں کو مارنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. بڑا اہم سوال اگلا وہ ایک جو بڑا زلزلہ جس کی پیش گوئی ہو رہی ہے اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا, اور یہ جو اربوں کا خون بہنا ہے یہ کون سے عرب ہیں جن کا خون بہنا ہے؟ دیکھیں یہی عرب ہیں جن کا خون بہنا ہے, اور یہ خون اب ان کا قریب آ چکا ہے. ان کی تو دیر بالکل نہیں ہے. یہ تو اب آپ اپنی ود ان فیو ایئرز, یہ سال اگلا سال اس سے اگلا سال اسی میں ہی, مطلب آپ کو مذاق لگ رہا ہے کوئی مرغی کا بچہ مرا ہے کوئی, یا چیونٹیاں ماری ہیں 30-40, اب تو پتہ نہیں فگر کہاں پہنچ گیا ہوگا جسٹ ان فیو منتھس. جی, تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے؟ عربی ہیں نا, یہ عربی ہیں, اور یہ پرانے عرب ہیں. یہیں سارے انبیاء آئے ہیں, یہ فلسطین ہے, یہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے. تو یہ کرسچنز کے لیے بھی اتنی ہی معتبر جگہ ہے, مسلمز کے لیے بھی اتنی ہے, جیوش کے لیے بھی اتنی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ الف ہے, یہ ون ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس کی ابتدا اتنی ہولناک ہے کہ سچ سوچے تو صحیح, تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا, عرب پورے کا پورا اب اس کی قیمت ادا کرے گا. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی ریلیجن, کوئی بھی آپ کا سیٹ آف رولز, کوئی بھی آپ کا آرڈیننس, کوئی بھی آئین, اگر آپ کو سیلف ڈیفense نہیں دیتا یا آپ کو اپنی حفاظت کے, انسانی حیات کی حفاظت کے قوانین نہیں دیتا یا تحریک نہیں دیتا تو وہ فیل ہو جاتا ہے. تو پھر اس کا ایک سرے سے جب آگ لگتی ہے, اگر اس کو نہیں بجھایا جائے گا سختی سے تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر تک آئے گی. تو عرب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ پورے اس ٹائم وہ جیسے کہتے ہیں شیطان کے اور دجالی نیٹ ورک کے پورے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں کہ سامنے آگ لگی بھی ہوئی ہے, بجھا بھی نہیں پا رہے, اور اپنے گھر تک آ کے رہے گی.
یہ آپ بھول جائیں کہ یہ جو اتنا فلسطینی جو شہید ہو گیا ہے، یہ شہادت کا سلسلہ جو ہے وہ رکے گا، بلکہ یہ باقی اب جو ارد گرد ہمسائے عرب ہیں ان کو بھی اب اس ساری کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کو یہ جب حکمت نہیں سمجھ آئی کہ بھائی وہ مر رہا ہے، کل کو تمہارا نمبر لگ جائے گا، سارے مل کے اس کو روکتے، نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے ڈیڈ ہو چکے ہو، اب جاؤ بس کام سے۔ تو یہ تو ٹائم اب دور نہیں ہے جو عرب کا بین ہے، اور اسی لیے اب مجھے سمجھ بھی آتی ہے، یہ آج تک بات کبھی حل نہیں ہو پاتی تھی کہ یار یہ غزوہ ہند کے ہے اور ہم ادھر سے مشرق سے کیوں نکلیں گے کالے جھنڈے، اور وہ کالے جھنڈوں کے لشکر، اس میں وعیدیں بھی ایسی ہیں کہ جی کولوں کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو شامل ہونا ہے، ورنہ تمہارا کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ مطلب اس کا مطلب جو کولوں کے بل گھسٹنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب بندہ ٹانگوں سے معذور ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ کرالنگ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، ڈیفینیٹلی پھر ہمیں جانا ہے، پھر ہمیں جانا ہے ادھر سے۔ جب بھی مشکل وقت ان پہ آتا ہے ہم ہی جاتے ہیں، ہم ہی ریسکیو کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے اب دوسری بات کی، ہاں وہ تو دیکھیں جو بھی ہے، میں عموماً اپنی قوم کو ڈوز تو دیتا رہتا ہوں، عموماً یہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ ہمیں دھو دیتے ہیں وہ اتنا نہ کریں، لیکن اس کے پیچھے ایک پیار ہے، ایک ایکسٹریم لو کہہ لیں یا کیئر کہہ لیں، کہ شاید کسی انداز سے ان کے دماغوں میں کوئی بات ڈالنے میں کامیاب ہو جاؤں، جو چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، ہوتا بھی جا رہا ہے۔ قدرت صرف میری تم یہی مدد کر سکتی تھی میرے ذریعے ان کی یا ان کے ذریعے میری، کہ پریڈکشنز ٹھیک ہوتی جائیں اور آپ کا اعتماد بن جائے، اور اعتماد بننے کے نتیجے میں پھر آپ کو یقین ہو کہ یہ بندہ اگر اگلی کوئی تیاری کی بات کر رہا تو وہ ہم کر پائیں، تسکین قلب ہو، ایک اعتماد ہو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا سر، یہ ہم پہ ہی آنا ہے، کیونکہ ہم نے ایٹ دی اینڈ اس خطے نے بھی ڈیفینیٹلی جنگ میں اب ہم بھی جا رہے ہیں، تو لیکن یہ اس تعداد، کیونکہ ہماری تعداد دیکھیں نا تقریباً اب اچھی خاصی جو کہتے ہیں نمبرز میں ہیں، تو جتنے بھی ایٹم بم مار لیں، کوئی 2-2.5-3 کروڑ کا سال چلا بھی جائے پھر بھی بہت ہے۔ تو انہوں نے تو جو عربوں کی حال ہے وہ تو دیکھ لیں کہ ساتھ، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جتنا بھی کر لیں وہ ایٹ دی اینڈ ہمارے گلے ہی پڑنا ہے، کہ افغانیوں کو جتنا ہم نے ریسکیو کیا اور جتنا شیلٹر دیا، پلس ان کی اس میں اکانومی کتنی ان کی ہمارے سے ہی ساری فوڈ جاتی رہی، ادھر سے ہی گندم، ادھر سے ہی نوٹ ڈالر سب، لیکن ہم نے یہ خطے کی جیسے کہتے ہیں نا، ہمارا بھٹا بیٹھ گیا۔ مجھے آپ یہ کی آواز جو ہے کٹ گئی تھی، دوبارہ بتائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جان افغان ٹریڈ کے نام پہ انہوں نے تو کروڑوں ڈالر کما لیے اور ہمارا بھٹا بیٹھ گیا۔ میں وہ ایک اسپرٹ کی بات اس ٹائم صرف ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایز اے نیشن، پاکستانی نیشن کو اتنی بھی ماڑی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ارد گرد اپنے سارے، کیونکہ ہم سب ادھر سے ہی تھے، مثال کے اب ہمارے بڑے ہیں تو افغانستان سے آئے ہیں، پھر انڈیا میں گئے، وہاں سے واپس آئے، یہ سارا ایک مکس کلچر ہے۔ بلکہ اگلے دن کوئی جٹوں کی بتا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جٹ بھی اصل میں بخارا سے اور اسی سائڈ سے آئے ہیں بہت پہلے، یعنی کہ سکھ بھی یا جٹ فیملیز بھی ادھر کی نہیں ہے، یہ بھی مغلوں کے ساتھ پرے سے ہی آئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی چلی جائے گی۔ تو بتانے کا یہ تھا کہ اب ان کو فلسطین کی جو ریسکیو شپ ہے ارد گرد کے جو ملک کر رہے ہیں، اس میں یمن اٹھا ہے، حزب اللہ ہے لبنان کی شکل میں، لیکن ابھی تک اردن، مصر بہت اچھا رول پلے کر سکتا تھا کیونکہ سب سے بڑی آرمی اس کی ہے، لیکن اس ٹائم وہ اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا، ان کے پاس اب بہت ٹائم نہیں ہے، اے بھائی ماری جائیں جتنی مرضی مارنی ہے۔ اب آپ نے جو زلزلوں کی بات کی، زلزلے کی دو ریزنز جو اسلام بتاتا ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جس زمین پہ زنا ہوگا وہاں زلزلے آئیں گے، جس حد میں ہوگا اس حد میں آئے گا، اور ہمارا اسی پہ بلیو ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ریلیجیس اس میں فائنل کمانڈز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا کہ زنا کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں۔ وہ اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ارد گرد کے معاشرہ کس حد تک، اسلامی معاشرے کا کیا حال ہے باقی تو چھوڑیں۔
اب آ جائیں کہ جو سب سے بڑے زلزلے کی جو آپ دنیا کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ دنیا کے بیلنس ختم ہونے کی بات ہونی ہے. جب سب کھود دیا جائے گا، جب معدنیات کھود دیے جائیں گے، جب یہ بیلنس زمین کا آؤٹ کر دیا جائے گا. وہ سمپل سا فارمولا ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ پہاڑ توڑنا ہو یا کھودنا ہو تو اب آپ کے پاس بڑی ایسی ایٹامک کائنڈ آف ٹیکنالوجیز ہیں، بھی ٹھوکیں اور ایک دم نکال لیں جو نکالنا ہے. تو اس میں آپ کی جو کیپیسٹی بڑی ہے نا، جو آپ نے گین کر لی ہے، اس سے آپ تیزی سے چیزوں کو کر پائیں گے، ڈگ کر پائیں گے. تو جو اصل ڈس بیلنس قیامت کا بننا ہے وہ تو جب آپ کے سب کھود دیا جائے گا، یہ پہاڑ آپ کھود لیں گے چیزیں، وہ تو تب ہے فائنل. لیکن اس سے پہلے جو زلزلوں کی باتیں ہیں نا، وہ دیکھیں، وہ آپ کی مقافات کا، جیسے یہ سال بھی چانسز رہیں گے کیونکہ مقافات کا سال ہے، اور اس سال بھی اس کی ان علاقوں میں یا وہ علاقے اس کا شکار ہوں گے جہاں یہ زیادہ ایکٹیویٹی ہے. اور پلس اس کے جیسے اب ہمارا اسلام آباد کا یہ سارا ایریا، تو اس کے نیچے اگلے دن ایک وہ زمینی وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو جی جیولوجسٹ، ہاں، ماہر ارضیات. ماہر ارضیات، تو وہ کہتے ہیں کہ ساری جو لینز ہے نا ادھر اس اسلام آباد کے نیچے سے گزر رہی ہیں زلزلوں کی، اور ساری فالٹ لائنز. جی. تو اب باقی یہی ہے کہ جتنی توبہ کر لیں اتنا بچ جائیں، جتنی استغفار کر لیں اتنا بچ جائیں، جتنا وہ کر لیں. ہم تو صرف یہی بتا سکتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور وجہ کو ختم کریں. تو نظام میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے، ہم سب نے، مثال کے طور پہ ابھی کبھی ہوتا تھا نا، یہ مولوی بلا کے انٹرنیشنلی یا نیشنلی ٹی وی پہ بٹھا کے کٹھی دعائیں ہوتی تھی. حالانکہ اس کو فروغ ملنا چاہیے تھا. اب اسلام آباد کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کریٹیکل ہیں زلزلوں کے حساب سے ایریا میں، وہ کٹھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج یوٹیوب کا دور ہے، یہ سارا وہ دور ہے، بیٹھ کے کٹھے ایک دن میں دعائیں کریں، توبہ کریں تو بچ جائیں بس.